أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 153 سے 157 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی مزید آیتوں کی مختصر تفسیر کی جائے گی۔ آیت نمبر 153 جو مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مشکلات اور شدائد کے موقع پر صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہنے کی ترغیب دی ہے۔ صبر کا بڑا اونچا مقام ہے، تقریباً 90 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کا ذکر کیا ہے۔ صبر انسان سے مطلوب ہے بندگیوں کی ادائیگی میں، کیونکہ صبر کے بغیر بندگیاں انجام نہیں دی جا سکتی، اور اسی طریقہ سے صبر ہم سے مطلوب ہے گناہوں کے ترک پر بھی، کیونکہ طبعی طور پر فطری طور پر گناہ انسان کو بڑے محبوب اور مرغوب ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کو چھوڑنے میں اپنے آپ سے انسان کو جہاد کرنا ہوتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے، اس لیے صبر مطلوب ہے گناہ چھوڑنے کے اندر بھی، اور تقدیر کے فیصلے جو بظاہر ہمارے خلاف ہوتے ہیں، جان اور مال پر آنے والی آفتیں اور مصیبتیں جن میں اللہ رب العالمین کی جن کے پیچھے حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، تو قضاء اور قدر کے فیصلے کو بھی بڑے ذا و رغبت قبول کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے کشادگی اور فارغ البالی مانگنی چاہیے، تکلیف کا اظہار، واویلا، جزا فضا، گھبراہٹ اور بے چینی کا اظہار اور حرف شکایت زبان پر لانا، یہ واجب صبر کے منافی۔ اور اسی طریقہ سے نماز پڑھنی چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی فوراً آپ سجدے میں گر جاتے تھے۔ رب تعالیٰ کی بندگیوں میں نماز بہت اہم بندگی ہے، اور بندہ اپنے رب تعالیٰ سے سب سے زیادہ نماز میں، اور نماز کی بھی جو سجدے کی حالت ہے، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے مشکلات اور شدائد پر
اور زندگی کی پریشانیوں پر مدد چاہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور فرمایا اللہ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ایسے صبر کرنے والوں کی نصرت اور حمایت فرماتا ہے اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر کسی کے ساتھ اپنے علم اور خبر اور علمی احاطے کے ذریعے جو جہاں کہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کی نگاہوں میں ہے، اس کے سمع و بصر کے سامنے ہے۔ انسان کی تمام باتوں کو ہر جگہ سے اللہ سن رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے اور تمام کی باتوں سے باخبر ہے۔ یہ معیت جو علم کی معیت ہے وہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن خاص طریقے سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی تائید فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے اور تکلیف اور مصیبت سے اس کو نجات دیتا ہے۔ یہ ہے خاص قسم کی معیت، خاص قسم کی مصاحبت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آزمائش مومنین کی زندگی کا لازمی خاصہ ہے، بلکہ جو جس قدر اللہ کا محبوب اور مقرب ہوتا ہے وہ اسی قدر آزمایا جاتا ہے، اور آزمائش ضروری بھی ہے تاکہ سچے اور جھوٹے کے درمیان تمیز ہو سکے، کون صادق ہے، کون کاذب ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون صبر کرنے والا ہے، کون جزا فضا کرنے والا ہے۔ اس کے درمیان تمیز کے لیے امتحان اور آزمائش ضروری ہے، ورنہ پھر کھڑے کھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو یہ لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دشمنوں کو غالب کر کے، کبھی جان مال پر کوئی آفت نازل کر کے، کبھی کاروبار کو ڈاؤن فال کر کے، کبھی کھیتی اور باڑی میں نقصان دے کر، کبھی سیلاب اور کبھی قحط کی مار کر رب العالمین بندوں کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور جو بندے صبر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ایسے بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ حالات بدلیں گے، بہتر ہوں گے۔ آپ واہ ویلا کرنا چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین سے تعلق پیدا کریں، نمازوں کے ذریعے، صبر کے ذریعے مدد چاہیں، اللہ رب العالمین کی معیت ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت ہو تو مصیبت کے وقت میں واہ ویلا کرنے کے بجائے اس کلمے کو پڑھو، ڈھارس بدھے گی، تسلی اور تشفی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اس کو پورا اختیار ہے کہ اپنے غلاموں کے اندر جس طریقے سے چاہے تصرف کر دے، کیا لے گا کیا چھوڑے گا وہ جانے گا، ہمیں کچھ نہیں بولنا۔ مومن کو دو حالتوں کے اندر ہونا چاہیے، یا تو صبر کرے یا شکر کرے۔ نعمت ملے تو شکر کرے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، تکلیف ہو صبر کرے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، دونوں ہی ہاتھ میں لڈو ہے۔ شکر کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ کی معیت اور اس کی بشارت آتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اس کے فیصلوں کو بڑے ذا و رغبت قبول کرتے ہیں، تو دیکھیے کس قدر اچھا بدلہ اور انعام ہے اللہ کی طرف سے، بونس ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تعریف ہوتی ہے، ثناخوانی اللہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ان پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تکلیف کے وقت میں استرجاع کرتا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو ایسے میں اللہ رب العالمین اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور اس کو بہتر عوض عطا کرتا ہے۔ چنانچہ میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں، بیوی نے اس حدیث کو اپنے شوہر سے سن رکھا تھا، جب ان کے اچھے شوہر، بھلے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری مصیبت پر صبر کرنے کا اچھا بدلہ عطا فرما اور ہمیں اجر سے نواز، اجر سے محروم نہ کر۔ انہوں نے یہ جملہ تو کہہ دیا اور پھر سوچنے لگی کہ بھلا میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، شادی شدہ عورت، بال بچے والی عورت ہے، ایسے آدمی کو کون پیغام نکاح کا دے گا، شوہر مر گیا۔ لیکن سڈنلی جب ان کی عدت ختم ہو گئی وفات کی شوہر کی 4 مہینہ 10 دن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنا پیغام اس خاتون کو دیا۔ اس خاتون نے کہا کہ وہ کچے چمڑے میں دباغت دے رہی تھی، دوا لگا رہی تھی، جلدی جلدی اس نے ہاتھ دھویا اور پھر وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تو کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، آپ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس میں بے رغبتی نہیں کر سکتا، آپ کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لیکن 3 پرابلم ہے ہماری۔ ایک تو میں بڑی غیرت مند عورت ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ بات مجھ سے ایسی ہو جائے جو آپ کو پسند نہ ہو، اب میرے لیے گناہ کا باعث ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ میں بال بچے والی ہوں۔ اور ایک تیسری بات بھی ذہن سے ابھی نکل رہی ہے۔ بہرحال آپ نے کہا کہ غیرت اللہ تعالیٰ، میری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تمہارے دن کی جو غیرت ہے، زائد غیرت جس کی وجہ سے کچھ شوہر سے انبن ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ اور رہ گئی بات تمہارے جو بچے ہیں یا تمہارا جو عیال ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کی پرورش برداشت کریں گے۔ اور اس طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکال دیا، اور ابو سلمہ کی جگہ پر ام سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین شوہر مل گیا۔ تو صبر کرنے کا بہترین بدلہ ہے، اور آدمی کو ایسے حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد ذکر ہے صفا اور مروہ کا۔ آپ جانتے ہیں یہ دو پہاڑی ہے جس کا حج اور عمرے کے درمیان سعی کیا جاتا ہے، اور یہ سعی واجب اور فرض ہے حج اور عمرہ کے لیے۔ یہ ایک مستقل عبادت نہیں ہے۔ حج کے طواف اور عمرے کے طواف کے ساتھ ہی سعی کی جاتی ہے، جیسے عرفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، مینا کے اندر قیام کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں جو حج کے ضمن میں آتی ہیں۔ اگر کوئی عام دنوں میں جا کر عبادت کی غرض سے ان مقامات پر وقوف کرے، مبیت کرے، رات گزارے، ٹھہرے، تو یہ بدعت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ یا صرف صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا رہے بغیر حج عمرے کی نیت سے، تو بھی یہ ثواب کی جگہ پر باعث گناہ ہے۔ البتہ طواف ایک مستقل عبادت ہے، حج عمرے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور یوں بھی آدمی اپنے قیام کے دوران کثرت سے طواف کرتا رہتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے کعبہ کا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان کچھ لوگ دوڑنے میں حرج محسوس کرتے تھے۔ اس کی تفصیل آئی ہے حدیثوں کے اندر کہ قبیلہ انصار جو منات بت کے لیے تلبیہ کرتا تھا، جو خدید میں مشلل نامی مقام کے اوپر تھا، تو وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرتا تھا۔ شاید جاہلیت میں وہاں 2 بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے وہ اس کا طواف نہیں کرتے تھے۔ اسلام آیا تو انہوں نے بھی حرج محسوس کیا طواف صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائیں؟ اس پر یہ آیت تھی کہ صفا اور مروہ اللہ رب العالمین کے دین کی واضح علامتوں میں سے ہے۔ جو حج کرے اور عمرہ کرے تو اس پر طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، طواف سے بڑا صحیح ہے کہ دوڑ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی صفا مروہ کی صحیح حج عمرہ میں نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں؟ کہا نہیں بہن بیٹے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر صفا مروہ کی صحیح ضروری نہ ہوتی تو اللہ کرنے میں حرج کی نفی نہیں کرتا، یہ کہتا کہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں، یہ نہیں کہا اس نے۔ کہا کہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کا مطلب کہ کچھ لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں حرج اور تنگی محسوس کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس تنگی کو اور اس شبہ کو دور کیا کہ نہیں، جب تھا کوئی کارن جو صفا مروہ کی صحیح سے تم کو روک سکتا تھا، بت رکھے ہوئے تھے، تو چلو وہ تب کی بات ہے، اب تو الحمدللہ بت صاف ہو چکے ہیں، اب صفا مروہ کی صحیح کرنے میں کیوں تنگی اور حرج محسوس کرتے ہو؟ کیوں الجھن محسوس ہوتی ہے؟ الجھن کی تو کوئی وجہ ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حرج اگر محسوس کرتے ہو تو حرج کو دل سے نکالو۔ یہ اس مقام پر ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، علامہ ابن کثیر نے ذکر کیا، وہ بہت اچھی بات کہی ہے۔ اصل میں نے اس آیت کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان کی صحیح یہ ماں ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا مقام پر اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو مکے میں چھوڑا، اب مشکیزے میں پانی اور تھیلی میں کھجور دے دی، اور اس کے بعد چلتے بنے، تو جب کھجور ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بچہ پانی کے لیے بلکنے لگا، اور ماں کو اپنے بچے کی جان کا خطرہ لاحق ہوا، تو ان کی بے چینی بڑھی، اور پانی کی تلاش میں وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹنے لگی۔ نہایت اضطراری اور بے چینی کے عالم میں وہ بھاگ دوڑ رہی تھی، پائنچہ اٹھائے ہوئی تھی، اللہ رب العالمین سے عاجزی اور گریہ زاری کر رہی تھی، خاکساری اور عاجزی اور فروتنی کا اظہار کر رہی تھی، اور اپنے فقر و فاقے کا اور اپنی حاجت کا اللہ رب العالمین سے سوال کر رہی تھی۔ جب کوئی اس سنت کو ادا کرے تو اس وقت دوڑ لگاتے ہوئے حضرت حاجرہ کی اس پریشانی کو یاد کرے اور اپنی زندگی کی پریشانی کو دیکھے کہ اللہ پاک جس طرح حضرت عائشہ کو، حضرت حاجرہ کو ان کی پریشانی میں تو نے عافیت دی تھی اور ان کی تکلیفوں کو دور کیا تھا، شاہ زمزم تو نے پیدا کر دیا تھا جبریل کے پڑھ کے ذریعے یا ان کی
ایڑی کے ذریعے، اور اس طریقے سے کوئی بھی مکے میں ان کا مونس و غمخوار نہ تھا، تنہا ماں بیٹے زندگی گزار رہے تھے، تو قبیلہ جرہم آباد ہو گیا تھا، اور اس طریقے سے مکہ شہر آباد ہوا۔ اللہ میری زندگی کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے، اور ہمیں بھی راحت نصیب فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور اس کی جگہ پر خوشحالی اور فارغ البالی اور انس اور محبت کے حالات پیدا کر دے۔ آدمی جب صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہو تو اس وقت پریشانی اور اپنی زندگی کی پریشانیوں کو ذہن میں رکھتے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور گریہ زاری کے ساتھ چکر لگائے گا تو انشاءاللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ بہرحال یہ ایک ضروری رکن ہے حج اور عمرے کا۔ ان اللہ کتب علیکم السعی فاسعوا، اللہ تعالیٰ نے سعی کو فرض کیا ہے، سعی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے میں صحیح فرمایا ہے اور کہا ہے خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، مناسک حج و عمرہ مجھ سے سیکھ لو۔ اس لیے اہل علم کے اقوال میں راجح قول یہ ہے کہ صفا مروہ کی صحیح رکن حج اور عمرہ ہے، اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کا نہ عمرہ مکمل ہوگا اور نہ ہی حج مکمل ہوگا۔ اس کے بعد ایک زبردست آیت ہے، اس کو دیکھیے، یہ اہل علم کے لیے سخت تازیانہ عبرت ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے شریعت کا علم دیا ہے، آیات بینات کا علم دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے احکام دینیہ سے مطلع کیا ہے، واقف کرایا ہے، ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی اور صحیح علم کو دنیا والوں تک پہنچائیں اور حق کو چھپائیں نہیں۔ حق کا چھپانا، حق جاننے کے بعد حق کا چھپانا اور حق کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا، جیسا کہ اہل بدعت کا شیوا ہے، یا وہ لوگ جو بلا وجہ کے لیے غالی قسم کے متعصب ہیں، مقلد ہیں، اہل علم و فضل ہونے کے باوجود بھی صحیح اور صریح دلائل سے چشم پوشی کرتے ہوئے علماء کے اقوال کے اوپر کاربند ہوتے ہیں اور شدت سے لوگوں کو اسی کی طرف عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو حق کا خون کرتے ہیں اور ناحق کی طرف بلاتے ہیں، دلائل سے صرف نظر کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں لوگوں سے، ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے۔ گو کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے متعلق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو توریت انجیل میں مذکورہ صفات کو چھپایا کرتے تھے اور دیدہ دانش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہر وہ آدمی جو دیدہ دانش تھا، حق کو جانتے اور سمجھتے ہوئے انکار کرتا ہو اور حق سے لوگوں کو دور رکھتا ہو اور اس طریقے سے صحیح شریعت پر عمل کرنے کی راہ میں حارج اور رکاوٹ بنتا ہو، تو اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید فرمائی، کہا کہ اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ جو لوگ صحیح شریعت پر عمل کرنے سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں، صحیح کتاب و سنت کی تعلیمات سے ان کو واقف نہیں کراتے، ایسے لوگوں کو اللہ بھی اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اللہ کی ان پر لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ گویا تمام مخلوقات کی لعنت ایسے مولویوں پر ہے جو حق کو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں اور صحیح دین کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے۔ یہ اللہ کی قسم وہ وعید ہے جو شاید کسی گناہ پر نہ ہو، کسی گناہ پر نہ ہو، کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام ہی انسانوں کی، جنوں کی، پرندوں کی، چرندوں کی، جو بھی مخلوق لعنت کر سکتی ہو وہ ایسے عالموں پہ لعنت کرتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات بینات کا علم دیا ہے، صحیح حدیثوں کا علم دیا ہے، اور پھر بھی وہ صحیح حدیثوں کی توڑ مروڑ کرتے ہیں اور اس کی بے جا تعویل کرتے ہیں اور غلط مسئلے لوگوں کو دے کر گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی توبہ اللہ قبول فرمائے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور جو حق انہوں نے چھپایا ہے اور جو باطل لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اس کے مقابلے میں اب باطل کو کنڈم کریں، اور جو حق چھپایا تھا انہوں نے اس حق کو لوگوں کے سامنے بڑبڑا کہیں کہ لوگوں میں نے اب تک تم کو دھوکہ دیا، تمہارے ساتھ غش کیا، فریب تم کو دیا، اب حق یہ ہے، میں غلطی میں تھا، اب اللہ نے میری عقل سے پردہ اٹھا دیا ہے تعصب کا، اور کتاب اور سنت کی یہ تعلیمات ہیں۔ تو جب تک وہ اپنی اصلاح آپ نہیں کر لیتا اور اپنی غلطیوں کا اقرار نہیں کر لیتا اور اپنی غلطیوں سے رجوع کر کے حق کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کر دیتا، اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کی توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی گمراہیوں سے، اپنی فریب کاریوں سے، اپنی دسیسہ کاریوں سے، اپنے غش اور دھوکے سے ایک عالم کو اس نے گمراہ کر رکھا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا برملا اظہار کرے اور اعتراف کرے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، تو اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ آیت سورہ دوسرے پارے کے آغاز کی آپ کے سامنے تھی۔ اب جو کچھ وقت ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ 10-15 منٹ کا، اس میں شریعت کے ایک قانون، ایک اہم قانون کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور وہ قانون طلاق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ احکام کی صورت ہے اور بہت زیادہ مسائل اس کے اندر ہیں،
تو تمام مسائل کو تو ظاہر ہے کہ قلیل وقت میں لے نہیں سکتے، تو طلاق کا مسئلہ لیتے ہیں جس میں بے اعتدالی جس طریقے سے جاہلیت کے اندر تھی، آج اسلام کے 1400 سالوں کے بعد بھی لوگوں کے اندر بے اعتدالیاں آ گئی ہیں، اور لوگ شریعت کے ضابطے اور شریعت کے احکام کو پامال کرتے ہیں۔ جاہلیت کے اندر عورتوں کو طلاق دی جاتی تھی اور بلا تعداد دی جاتی تھی۔ مختصر میں باتوں کو سمجھیے، چونکہ احکام اور مسائل ہیں، نقطے کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس میں حق پر اور صحیح بات پر عمل کرنے کی انشاءاللہ آپ کو مسئلے کی واقفیت کے بعد توفیق حاصل ہوگی، اور آپ جہالت سے اور بے اعتدالی سے بچ سکیں گے۔ تو جس قدر چاہتے لوگ طلاق دے دیتے، اور جب عورت عدت کے قریب ہوتی، ختم ہونا چاہتی عدت کہ وہ اس کی زوجیت سے نکل بھاگے گی، تو پھر وہ اس کو لوٹا لیتا۔ اس طریقہ سے بلا تعداد متعین طلاق دیتا، اور جب چاہتا بیوی کو پلٹا لیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ضابطگی پیدا فرمائی، کہا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق ہی دینا چاہتا ہو اور میاں بیوی کے جھگڑوں کا کوئی سولوشن سوائے طلاق کے نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ 2 مرتبہ طلاق دے سکتا ہے، الگ الگ وقتوں میں، ہر 2 طلاق کے بعد، ہر ایک طلاق کے بعد وہ اپنی بیوی کو پلٹا سکتا ہے۔ یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ اس کے لیے بھی ضابطہ ہے شریعت کے اندر کہ مرد اپنی بیوی کو یا تو حالت حمل میں طلاق دے یا حیض سے پاک ہونے کے بعد صحبت کرنے سے پہلے، تاکہ پتہ ہو کہ حمل نہیں ہے۔ تو طہارت کی حالت میں، مجامعت سے قبل، یا پھر حمل ظاہر ہے تو معلوم ہے کہ پیریڈ کب ختم ہوگا، حمل کب جنے گی، ایسی واضح صورت موجود ہو، تب وہ 1 طلاق دے، سوچ سمجھ کے 1 طلاق دے۔ اور 1 طلاق کے بعد اگر عورت ایسی ہے جس کو حیض جاری ہوتا ہے، یعنی بالغہ ہے، تو اس کی عدت شریعت نے ثلاثۃ قروء 3 قروء مقرر کیا ہے، اور 3 قروء سے مراد راجح قول میں 3 حیض ہے، یعنی 3 ماہواری اس کی گزرنی ہے۔ 3 ماہواری گزرنے سے پہلے اگر آپ میں سے کسی بھی شخص نے اپنی بیوی کو بحالت مجبوری 1 طلاق دیا ہے، پاکی کی حالت میں صحبت کرنے سے قبل، تو اس 3 حیض کے پیریڈ میں وہ اپنی مرضی سے جب چاہے لوٹا لے، اس میں عورت کی رضامندی کی ضرورت نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ان ارادوا اصلاح، مگر مقصد یہ ہو کہ میاں بیوی کے درمیان اصلاح ہو جائے گی، معاملات ختم ہو جائیں گے، معاملات درست ہو گئے، اصلاح ہو جائے گی، اصلاح کی نیت سے پلٹاوے، تکلیف دینے کے لیے نہیں جس طریقے سے اہل جاہلیت کرتے تھے۔ چلو الحمدللہ 1 مرتبہ مرد نے طلاق دے کر عدت کے درمیان لوٹا لیا، 1 طلاق اس کی کاؤنٹ ہو گئی۔ اب آئندہ پھر کبھی کوئی اختلاف ہوا تو اسی طریقے پر یا تو حمل ظاہر ہو چکا ہے یا حیض سے پاک ہو گئی ہے غسل وغیرہ کر کے، اور صحبت مجامعت ابھی اس کے ساتھ نہیں کی گئی ہے، تو پھر اگر طلاق دینی ضروری ہو تو 1 طلاق اور ڈالو، یہ دوسری طلاق ہے، اور یہی طلاق آخری رجعی ہے کہ اب آپ 3 حیض کی مدت میں پھر چاہیں تو اپنی مرضی سے لوٹا سکتے ہیں۔ چلیے الحمدللہ پھر آپ نے لوٹا لیا، 2 طلاق رجعی دے کر لوٹا لیا، اب نہایت محتاط ہو جائیے، حد درجہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اب اگر کبھی آپ نے تیسری طلاق کا اقدام کیا تو بیوی آپ کے لیے مغلظہ ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، اور آپ اس کو عدت کے درمیان بھی نہیں لوٹا سکیں گے، اور اس کے لیے بڑی کڑی شرط ہوگی، اور وہ یہ کہ عدت کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، رغبت کی شادی، پھر دوسرا مرد اس سے نکاح کرے، رغبت کا نکاح، اس کے ساتھ ہم بستر ہو، اور پھر زوجیت ان دونوں کی قائم ہو، اور پھر کبھی شریعت کے ضابطے کے مطابق ان کے درمیان طلاق ہو، اور عورت طلاق یافتہ ہو کر عدت گزار کر گھر میں خالی پڑی ہو، تو شوہر اول جو جس نے 2 طلاق دی تھی وہ پھر تیسری طلاق کی ٹھوکر سے الگ کیا تھا، وہ اب نئے سرے سے پیغام دینا چاہتا ہے، نیا نکاح کرنا چاہتا ہے ولی کی اجازت سے، عورت کی رضامندی سے، نئی مہر دے کر، نیا حق مہر دے کر، تب وہ لوٹا سکتا ہے، یہ شرعی حلالہ ہے۔ اچھا، ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، طلاق رجعی، پہلی طلاق دے دی، عدت کی مدت گزر گئی 3 حیض، اس نے نہیں لوٹایا، 3 حیض گزر گیا، چلا گیا، 6 مہینے کے بعد آیا، تو اب اگر اس کی بیوی راضی ہے اس کے ساتھ لوٹنے کے لیے، جو طلاق یافتہ ہو کر عدت گزار کر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ راضی ہے تو نئے سرے سے اسی عورت سے شادی کرنے کا حق حاصل ہے، نیا مہر دے دیجئے، ولی کی اجازت ہو، لڑکی راضی ہے، عورت راضی ہے، آپ شادی کر لیجئے، عدت ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ الحمدللہ وہ مغلظہ نہیں ہوئی تھی، ایک ہی طلاق رجعی دی گئی تھی اور عدت کے درمیان لوٹائی نہیں گئی، تو عدت ختم ہو جانے کے بعد آدمی اس کو نئے نکاح سے پلٹا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ شریعت کے اس ضابطے کو پامال کرتے ہیں، یک بارگی طلاق دے دیتے ہیں، یا ہر مہینے
طلاق دیتے ہیں، اس مہینے بھی طہر میں طلاق دے دیا، اگلے مہینے بھی حیض سے پاک ہوئی طلاق دے دیا، اور پھر اگلے مہینے بھی طلاق دے دیا، تو 3 طہر میں 3 طلاق دے دیا، تو اب انہوں نے اپنے لیے دروازہ مسدود کر دیا۔ جمہور علماء نے کہا کہ اس کی تینوں طلاق واقع ہو گئی، حتیٰ کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے تو بھی اس نے اپنے لیے اپنی راہ مسدود کر لی۔ لیکن انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دے، یا ہر مہینے طہر میں ایک طلاق دے کر 3 مہینے میں 3 طلاق دے، انشاءاللہ وہ ایک ہی ہوگی، کیونکہ اللہ نے ہر طلاق کی عدت رکھی ہے 3 حیض، لہذا 3 حیض کی مدت میں جو بھی طلاق پڑیں گی وہ سب کی سب انشاءاللہ ایک ہی ہوگی۔ تو یہ اسلام کا ضابطہ ہے طلاق کے سلسلے میں، اس کا پاس اور لحاظ کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مجلس میں یا ہر طہر میں 3 طلاق دینا یہ سنی طلاق نہیں ہے۔ اختلاف علماء کا ہے کہ واقع ہوں گی کہ نہیں ہوگی۔ جمہور علماء واقع کر دیتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق کو، لیکن انشاءاللہ راجح قول کے مطابق جو اہل تحقیق اہل علم کا قول ہے کہ اس میں ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاق، اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، 2 الگ الگ موقعوں پر طلاق دو اور بیوی کو پلٹا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یک بارگی اگر آدمی 3 طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق شریعت کے ضابطے کے خلاف ہے۔ اور نسائی میں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کو یک بارگی 3 طلاق دی، تو سخت برہم ہوئے آپ اور کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، میں تمہارے درمیان زندہ ہوں، طلاق کا جو ضابطہ میں نے مقرر کیا ہے اس کو پامال کرتے ہو۔ گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے ساتھ کھلا ہوا مذاق ہے۔ اسی طریقہ سے اگر 3 طلاق پڑ گئی ہے اور اب حلالے کی نوبت ہے تو حلال کرنے کی غرض سے سیٹلمنٹ شادی جو ہوتی ہے کہ صاحب 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے شادی کر دی گئی، اس نیت سے کہ یہ شادی کرنے والا دائمی بیوی بنا کر اس کو ہمیشہ کی نیت سے نہیں رکھے گا، 1 شب کے لیے شادی کر لے گا اور پھر اس کے بعد صبح اس کے دروازے پہ دستک دی جائے گی کہ اٹھو اور طلاق دے دو، یہ نکاح حرام ہے اور اس نکاح کے ذریعے عورت حلال نہیں ہو سکتی۔ یا نکاح تو کیا، رغبت کا نکاح مرد عورت نے کیا، لیکن قریب نہیں ہو سکا، وہ بیوی سے مقاربت نہیں کر سکا، یا عورت نے اس کو اپنے سے قریب نہیں ہونے دیا کیونکہ اس کی نیت ہے کہ اس سے طلاق لوں گی کل اور پھر اس کے بعد شوہر اول کے پاس لوٹوں گی، اس نے قریب نہیں ہونے دیا، تو بھی ایسی حالت میں یہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ایک عورت ہے رفاع قرظی کی بیوی، اس کو 3 طلاق 3 الگ الگ وقتوں میں ہو گئی تھی، زوجیت فائنل کٹ گئی تھی، تو اس نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کری اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اس نے گویا اپنے دوسرے شوہر پر الزام لگایا کہ وہ نامرد ہے، اپنے پردے کی چادر کا کنارہ پکڑ کے، پھدنا پکڑ کے جو نرم ہوتا ہے اس کو پکڑ کے کہا کہ اس کے پاس اس طرح کا آلہ تناسل ہے، یعنی وہ خواہش کی تکمیل ہماری نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ کیسی عورت ہے، اتنا اوپنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بات کرتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور سمجھ گئے، تاڑ گئے معاملے کو، مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اپنے پہلے شوہر کے پاس رفاع کے پاس پلٹو؟ کہا جی آپ نے صحیح سمجھا۔ کہا تو آپ نے کہا لا حتی تذوقی وسیلتہ ویذوق وسیلتک، اس وقت تک نہیں جب تک کہ تو اس کا شہد نہ چکے اور وہ تمہارا شہد نہ چکے، یعنی جب تک مجامعت نہیں ہوتی اور لذت جمع دونوں حاصل نہیں کرتے اس وقت تک تم اگر یہ طلاق بھی دیتے ہیں تو تم اب شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوتی ہو۔ تو دوسرے شوہر سے مجامعت شرط ہے، اور پھر نکاح رغبت کا ہونا چاہیے۔ وہ 1 رات کا نکاح جو آج کل مروجہ حلالہ ہے وہ بدکاری ہے، وہ زناکاری ہے، اور اس کے ذریعے شوہر اول کے لیے بیوی حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ اب اس طرح کے حلالے کے نتیجے میں جو عورتیں شوہر اول کے پاس جاتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مرد پوری زندگی اس سے زناکاری اور بدکاری کرتا ہے، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس غیر شرعی حلالے کے ذریعے وہ سب کے سب ناجائز بچے ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو اس معاملے میں بے اعتدالی سے بچنا چاہیے۔ اگر شریعت کے ضابطے کی پاسداری اگر کی جائے، آدمی سوچ سمجھ کے 1 طلاق دے، 3 پیریڈ ہے اس کا، 3 سائیکلون، اس کو 3 ماہواری کے اندر اس کو بیوی کے پلٹانے کا حق تھا۔ سوچنے کی بڑی لمبی مدت ہے، مرد عورت اپنے معاملات کو سمجھ لے۔ پھر دوبارہ ایسا موقع دیا گیا، پھر 3 حیض کا پیریڈ ہے، لمبا پیریڈ ہے، اس کے بعد اگر ایک آدمی تیسری مرتبہ بیوی کو طلاق دینے کا اقدام کرتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا آدمی جو 3 الگ الگ وقتوں میں طلاق دیتا ہوگا، شاید ہی کوئی مرد اپنی ایسی مطلقہ بیوی کو لوٹانے میں پلٹانے میں کوئی رغبت رکھتا ہوگا۔
لوگ جلدی میں غصے میں 3 طلاق یک بارگی دے ڈالتے ہیں، یا ان کو مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں، یا ہر حیض سے پاک ہونے کے بعد ہر مہینے کی بگننگ میں طلاق دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں اکثر نادان کہ جب تک 3 طلاق ایک مجلس میں نہیں ہوگی عورت طلاق یافتہ ہوگی ہی نہیں۔ تو اب ایسے نادانوں کو سنبھلنے کا موقع دینا چاہیے، اور اگر وہ اپنی غلطی پر نادم ہیں تو شریعت کے اندر رجعت کا حق ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہے ایک مجلس کی 3 طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد فاروقی میں اور ابو بکر صدیقی عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی کے ابتدائی 2-3 سالوں میں ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ جب طلاق کی واردات کثرت سے ہونے لگی تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورے سے یا اکثریت کے مشورے سے نبی کریم حضرت عمر فاروق نے بطور سزا 3 کو 3 نافذ کیا تھا، جس پر علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ ان کو آخر عمر میں پچھتاوا بھی ہوا۔ چند ایک مسائل پر حضرت عمر کو پچھتاوا تھا، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو یہ طلاق کا قانون ہے بھائیو، اور اس کے بیچ میں آپ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، اور اس کے بیچ میں خلا کا ذکر ہے۔ مرد کے جانب سے تو طلاق ہوتی ہے جب مرد پسند نہ کرے بیوی کو، لیکن کبھی کبھی یہ ہے کہ مرد بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، لیکن بیوی ہی مرد کی کسی وجہ سے، مرد کو کسی وجہ سے، چاہے اس کی صورت کی وجہ سے یا سیرت کی وجہ سے، اس کے اخلاق و عادات کو ناپسند کرتے ہوئے وہ اس سے جدائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اگر شرعی وجہ ہے، معقول وجہ ہے عورت کی علیحدگی کی، تب تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے اگر شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو۔ لیکن بلا وجہ کسی اور سے شادی کرنے کے لیے معاملہ ہے، اور وہ مرد اچھے خاصے مرد سے طلاق لے رہی ہے، من غیر ما باس، بغیر کسی شرعی وجہ کے مرد سے کہتی طلاق دو، جس کو خلا کہتے ہیں، طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، پیسے لے لو، کچھ جو مانگو دے دیتی ہوں، مجھے طلاق دے رہا ہوں، ایسا مطالبہ کرتی ہے، تو اگر بلا شرعی وجہ کے ہے تو ایسی عورت کے لیے سخت وعید ہے کہ اس کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ایما امرأۃ سألت من زوجها طلاقا من غیر ما باس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، جو عورت بلا شرعی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہے۔ کس قدر سخت وعید ہے، نہایت غلیظ اور نہایت شدید جزا اور یا کہیے کہ سزا مقرر کی گئی ہے۔ ہاں اسباب معقول ہو تو بیوی بھی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، قاضی کے پاس جائے، عدلیہ کے پاس جائے یا پنچایت کے پاس جائے اور وہ مطالبہ کرے، اور پھر حکام غور کریں کہ اگر یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے اور ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو سکتی، اور عورت کچھ خرچ کر کے طلاق لینا چاہتی ہے یا مہر کی رقم واپس کرنا چاہتی ہے، تو مہر کی رقم ہی لے کر کے، اگرچہ علماء نے کہا ہے کہ کچھ زیادہ بھی مرد مطالبہ کر سکتا ہے پیسے کا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنی رقم اس نے دی ہے حق مہر کے طور پر، اتنے ہی مہر اگر وہ لوٹاتی ہے تو اس کو ایک طلاق دے دے، اور اس کی عدت ایک ہی حیض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حبیبہ بنت سہل انصاریہ آئی اور کہا، رات کے اندھیرے میں فجر کی نماز کے وقت میں اندھیرا تھا، نکلے دیکھا ایک خاتون کھڑی ہیں دروازے پہ، کہا کون؟ کہا حبیبہ بنت سہل۔ کہا کہ ما شانو کے، کیا بات ہے اس وقت؟ کہا کہ لا انا ولا ثابت، یعنی زوجہ، میں اور میرا شوہر ثابت بن قیس ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آر پار کی بات ہے، اور ایک روایت میں کہ یا رسول اللہ میں ان کی دینداری اور اخلاق مندی میں کوئی عیب نہیں لگاتی، بدصورت آدمی ہے، پسند نہیں آتا، ڈر ہے کہ کہیں ناشکری نہ ہو جائے، کفر کا کام نہ ہو جائے اور شوہر کے چہرے پر میں تھوک نہ دوں، اتنا وہ بدصورت ہے، لیکن نہایت دیندار با اخلاق انسان ہے، لیکن اس کی صورت پسند اپن کو نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ باغ جو اس نے دیا ہے تم لوٹا سکتی ہو، جو مہر میں دیا، کہا ہاں بالکل۔ تو کہا ثابت سے کہ ثابت اقبل الحدیقہ، باغ لے لو، وطلقھا تطلیقہ، ایک طلاق دے دو، وامرھا ان تعتد بحیضہ، اور ایک حیض گزار کر کے وہ دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی خلا یافتہ عورت شادی دوسرے مرد سے نہیں کرتی، ایسے ہی عدت گزار کے گھر میں ہے، اور پھر مرد اور عورت اگر چاہیں کہ دوبارہ نکاح کے ذریعے زوجیت قائم ہو جائے اس عورت سے جس نے مرد سے خلا لیا ہوا ہے، اور آئندہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے اور شریعت پر عمل کریں گے، تو الحمدللہ ایسی صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ دونوں واپس ہو لیں۔ ایک ضمن میں ایک آیت ہے، اولیاء کو کہا گیا وَلَا تَعْذُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عدت ختم ہو جائے، ایک طلاق یا 2 طلاق دیا تھا، بھی لوٹا سکتا تھا، حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد شوہر مطلق چاہتا ہے کہ بیوی مطلقہ بیوی کو لوٹائے، اور گفتگو شنید کے بعد عورت بھی راضی ہے لوٹنے کے لیے، لیکن اولیاء وقار کا مسئلہ بناتے کہ اس آدمی نے طلاق دیا، عدت کے درمیان نہیں پلٹایا، اب جب کہ عدت ختم ہوئی ہے، کئی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، پھر اس مرد نے یعنی پہلے شوہر نے
طلاق دی ہے، جس نے دی ہے اور لوٹائے نہیں، وہ بھی دوبارہ پیغام دے رہا ہے۔ اب اس کو عنف اور شدت آتی ہے، انا کا مسئلہ ہے، ایگو پرابلم ہے، نہیں بھائی ہم تم سے شادی نہیں کریں گے کیونکہ تم نے طلاق دیا، عدت کے درمیان بھی نہیں پلٹایا۔ خاطبین کی کمی نہیں ہے، بہت سے لوگ پیغام کے لیے آ رہے ہیں ہمارے پاس، میں شادی نہیں کرتا، لیکن عورت چاہتی ہے کہ پہلے ہی شوہر کے پاس لوٹے، تو ایسی صورت میں ولی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی نکاح میں ضروری ہے، لیکن اس کا درپیوگ، مس یوز اپنے حق کے ولایت کا اس کو نہیں کرنا چاہیے، لوٹنے دینا چاہیے۔ معقل بن یسار کی بہن کا مسئلہ ہے کہ اس کی بہن کو طلاق پڑ گئی تھی، اور جب شوہر نے عدت کے بعد دوبارہ نکاح کے ذریعے لوٹانا چاہا تو معقل بن یسار نے پلٹانے سے انکار کیا، دوبارہ شادی کرنے سے انکار کیا، اس پر یہ آیت اتری۔ اور انشاءاللہ تعالی آخری چند باتیں یہ ہیں کہ طلاق آدمی مدخول بہا بیوی کو بھی دے سکتا ہے اور غیر مدخول بہا بیوی کو بھی دے سکتا ہے، یعنی جس سے نکاح کر چکا ہے اور ابھی اس سے مقاربت اور صحبت نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ صحبت سے پہلے نکاح ہوا ہے، گھر میں رخصتی کے لے کر آ گیا، بیوی کو رخصت کر کے آ گیا، ابھی صحبت نہیں ہوئی ہے اور طلاق دیا، تو ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں، ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ طلاق کے بعد دوسرے مرد سے وہ شادی کر سکتی ہے، لیکن جس مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کر لیا ہے اور طلاق دیا ہے تو اس کی عدت ہے، جس کا ذکر آیا اس آئے یہاں پہ کہ اگر وہ حیض اس کو جاری ہوتا ہے، مینوپاؤز میں نہیں ہے، مینوپاؤز میں نہیں ہے، اس کا سن ایاس میں نہیں پہنچی ہے، حیض منقطع نہیں ہوا ہے، تو ایسی عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو چکی ہے، حیض منقطع ہو گیا ہے یا صغیرہ ہے، بھی بالغ ہی نہیں ہوئی، تو ایسی عورت کی عدت طلاق کے بعد، ہر ایک طلاق کے بعد اس کی عدت 3 مہینہ ہے، گویا 3 مہینہ 3 حیض کے قائم مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے حاملہ عورت کو اگر طلاق دیا تو اس کا پیریڈ وضع حمل ہے، جب تک عورت حمل نہیں جن دیتی اس وقت تک آپ اس کو پلٹا سکتے ہیں۔ اگر آج طلاق دیا اور کل کو حمل جن دی تو گویا زوجیت ختم ہو گئی، اب اگر پلٹانا بھی ہے تو پھر نکاح جدید کر دی، گویا اس کی عدت ختم ہو چکی۔ حتیٰ کہ شوہر متوفی عنہا زوجہا، ایسی عورت جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت اللہ نے رکھا ہے 4 مہینہ 10 دن، لیکن اس عدت سے بھی حاملہ مستثنا ہے۔ شوہر آج مر گیا، بیوی حاملہ تھی، کل کو اس نے بچہ جن دیا، بچہ تولد ہو گیا، تو پھر وہ اگلے شوہر کے لیے تیار ہو سکتی ہے، اگلے پیغام کو قبول کر سکتی ہے۔ لیکن اگر حاملہ نہیں ہے اور شوہر مر گیا تو 4 مہینہ 10 دن تک انتظار کرنا کمپلسری ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ شوہر کا حق ہے۔ اور اس کی حکمت یہ کہ شاید میاں بیوی کی ملاقات میں عورت حاملہ ہو گئی ہو تو 3 چلیسواں کے بعد، یعنی 120 دن 4 مہینے کے بعد حمل کے اندر موومنٹ ہو جاتا ہے اور بچہ چلنے لگتا ہے، تو پتہ چل جائے گا عورت کو کہ جو شوہر ہے جو مرا ہے وہ اس نے مجھے حاملہ چھوڑا ہے، اب اس کا حق یہ ہے اور بچے کا حق یہ ہے کہ جب تک بچہ وہ جنتی نہیں ہے، بچہ تولد نہیں ہوتا، دوسرے مرد سے شادی نہ کرے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آدمی نے دخول سے قبل، مجامعت سے قبل بیوی کو طلاق دیا تو 2 حالت ہوگی، یا تو اس کی مہر مقرر کیا ہوگا نکاح کے وقت میں، یا مہر مقرر نہ ہوگی۔ اگر مہر مقرر ہے تو آدھی مہر دینی ہوگی، بغیر صحبت کے طلاق دے رہا ہے، اب مہر مقرر ہے، 10,000 روپے پر شادی کی ہے، لیکن بیوی کو دیکھا پسند نہیں آئی اور فوراً اس نے طلاق دے دیا، تو چلو بھائی، یا کوئی اور وجہ ہو گئی، مجلس نکاح کے بعد ہی طلاق دے دیا اس نے، تو ایسی صورت میں مقرر مہر کا نصف دینا ہوگا، الا یہ کہ عورت وہ بھی چھوڑ دے کہ چلو جب تم نے طلاق دے دیا تو میں بھی آدھا مہر کہیں کو لیتی چھوڑ دیتی ہوں، تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اور اگر مرد یہ چاہے کہ بھائی آدھی مہر کیوں دوں گا، میں اگر چھوڑ ہی رہا ہوں تو پوری کی پوری مہر 10,000 کی رقم ادا کرتا ہوں، تو یہ بات زیادہ اچھی ہے۔ دیکھیے، معاملہ آدمیوں کے درمیان 2 بنیادوں پر ہوتا ہے، ایک عدل کی بنیاد پر، ایک فضل کی بنیاد پر۔ عدل یہ ہے کہ آپ ہم سے اپنا حق لے لیں، ہم آپ سے حق لے لیں۔ عورت کا حق ایسی صورت میں آدھے مہر پر ہے، وہ چاہے تو حق لے لے اور آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ اس کے آدھا مہر دے دیجیے، لیکن اگر وہ چھوڑ دے تو یہ فضل ہوا، اور اگر آپ آدھی رقم اور مزید بڑھا دیں، 5 کو 10 کر دیں، پوری مہر دے دیں، تو یہ فضل ہوا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور فرمایا کہ تم فضل کو نہ بھولو، اور یہ کہ یہ بات تقویٰ سے زیادہ قریب ہے کہ معاملہ احسان پر ہونا چاہیے، حق سے زیادہ دو۔ یہ مرد کی مردانگی کے عین مطابق بات ہوگی کہ بجائے اس کے کہ عورت اپنا حق کے مہر آدھا چھوڑ دے، تم آدھی مہر کا اور مزید اضافہ کر کے 10,000 کا 10,000 اس کی دلبستگی کے لیے اور جبر خاطر کے لیے، اس کے شکستہ دل کو جوڑنے کے لیے دے دو، بہتر بات ہے۔ لیکن اگر مہر مقرر نہیں ہے تو ایسی صورت میں کچھ دے دلا کر کے اس کو رخصت کر دو۔ جو عورت عدت وفات گزار رہی ہے، کسی مرد کی
بیوی جو شوہر کی وفات کے بعد عدت گزر رہی ہے، خبردار عدت کے درمیان میں ڈیورنگ عدت پیریڈ آپ اس کو نکاح کا صریح پیغام نہیں دے سکتے، اشارے کنایے میں گفتگو کر سکتے ہیں میں کسی نیک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا یہ کہیں کہ صاحب اگر تمہاری عدت ختم ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، اشاروں کی زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ پھر جب عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد پیغام دے اور شادی کرنے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلام کے کچھ ضروری اور بنیادی ضابطے طلاق کے متعلق تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ شریعت کو سمجھنے اور شریعت کے ضابطے کے مطابق برتنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس شریعت پر عمل کرنے ہی میں ہمارے لیے راحت اور نجات ہے، اور شریعت سے ہٹنے میں ہر طرح کی ذلت اور پریشانی ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔